ربنا آتنا في الدنيا حسنة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وشرہ بثمن بخس دراہم معدودۃ وکانوا فیہ من الزاہدین. اور اس کو تھوڑی سی قیمت پر یعنی معدود چند درہم پر بیچ ڈالا، اور ان کو اس بارے میں کوئی لالچ بھی نہ تھا. اور مصر کے جس شخص نے یوسف کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو عزت اور احترام سے رکھو، شاید کہ وہ ہمیں نفع بخشے یا ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیں. اور اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں. اور اللہ تو اپنے کام میں غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جب اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم عطا فرمائے، اور ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے سارے دروازے بند کر دیے اور کہا یوسف جلد آؤ، تم ہی سے کہتی ہوں. اس نے کہا اللہ کی پناہ، اور میرے آقا ہیں، وہ میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھا مقام دیا ہے، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا کیونکہ ظالموں کو فلاح نہیں ملتی. اور اس عورت نے اس کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھتے اسی طرح ہم نے ان کو علم دیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے. وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا، اور اس عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے پھاڑا. دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا شوہر مل گیا. تو عورت بولی جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا ہو. یوسف نے کہا کہ اسی نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اور اسے قبیلے میں سے ایک شہادت دینے والے نے شہادت دی کہ اس کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے. تو جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں. یوسف تو اس بات کا خیال نہ کرو اے عورت، تو اپنی گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے. اور چند عورتوں نے جو شہر میں رہتی تھیں یہ بات کہی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کی طرف مائل ہے، اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر آ گئی ہے، ہم اس کو گمراہی میں دیکھتے ہیں. جب اس عورت نے ان کی بدگوئی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا، اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی، اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی. اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ. جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو حیران رہ گئیں، اور پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ کہنے لگیں حاش للہ، یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. اس عورت نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تان کرتی تھی، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر اس نے پرہیز کیا، اور اگر وہ آئندہ میرا کہنا نہ کرے گا تو وہ جیل بھیج دیا جائے گا اور ذلیل بھی ہوگا. یوسف نے دعا کی کہ میرے رب، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے اچھا مجھے قید ہے، اور اگر تو ان کا فریب مجھ سے دور نہ کرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کا مکر ان سے دور کر دیا، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر ان کو یہ مصلحت معلوم ہوئی مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد کہ کچھ مدت کے لیے ان کو قید ہی کر دیں، اور ان کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قید ہو گئے. ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں اپنے کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بیان کریں، ہم آپ کو نیک لوگوں میں خیال کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا، اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں. جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں بے شک میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.